حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان کے عابد اور جید صحابہ رضی اللہ عنہ میں تھے کہ روزانہ ایک کلام مزید ختم کرتے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جن کو ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثیر محنت پر تنبیہ بھی فرمائی اور ارشاد فرمائی کہ ایسے صورت میں بدن ضعیف ہو جائے گا، آن کے رات بھر جاگنے سے پتر آ جائے گی۔ بدن کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، آنے جانے والوں کا بھی حق ہے۔ کہتے کہ میرا معمولی تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنی قوت اور جوانی سے منتفع ہونے کی اجازت فرما دیجیے۔ حضور اقدس نے فرمایا کہ اچھا، میں روز میں ایک ختم کر لیا کروں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت کم ہے، مجھے اپنی جوانی اور قوت سے متمادہ ہونے کی اجازت دیجیے۔ غرض اس طرح عرض کرتا رہے، آخر میں 3 دن میں ایک ختم کی اجازت ہوئی۔ ان کا معمولی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تحریر کیا کرتے تھے تاکہ یاد رہے۔ چنانچہ ان کے پاس ایک مجموعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لکھا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے صادق رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تاکہ یاد رہے۔ مجھے لوگ نے منع کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آدمی ہے، کبھی غصہ اور ناراضی میں کسی کو کچھ فرماتے ہیں، کبھی خوشی اور مزاح میں کچھ ارشاد ہوتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میں نے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا ذکر کیا۔ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ لکھا کرو۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے غصے میں یا خوشی میں حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ باوجود اس قدر زاہد عابد ہونے کے کہ کثرت عبادت میں ممتاز شمار کیے جاتے، پھر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ صحابہ میں رضی اللہ عنہ میں مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں بجز عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے، وہ لکھتے تھے کہ میں لکھتا نہیں تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی بہت زیادہ ہے، اگرچہ ہماری زمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ان سے کہیں زیادہ ملتی ہے، جس کے بہت سے وجوہ ہے، لیکن اس زمانے میں اتنی عبادت پر بھی کثرت سے ان کے حدیثیں موجود تھی۔ یعنی اس طریقے سے دین اسلام کا علم کو بچے بھی حاصل کرتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ ایک رات میں ایک دن میں قرآن کا پڑھنا کتنا مشکل ہے اور ان کو کتنا آسان ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے علم سے اور ہمارے اعمال سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیثیں اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیثیں بہت سے کتابوں میں ملتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔